بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلوائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے ہے کوئی جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمے لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور رائے طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجے میں بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن کے بعد نماز و روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہ دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرکار برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیس شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ آخرکار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں 1 برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں۔ افسوس ہے آج کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آخرکار عابد شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا، اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، کٹھے رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا، اور کہا کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئیں اس وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخرکار اس نے ایک شہزادی کا گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اب حکومت کی باغ دور ان کے چاچا کے ہاتھ تھی۔ اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑا علاج کرایا لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے، لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخرکار وہ ابیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر ابیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا، وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر سے گلا گھونٹا تو شیطان ابیس نے ان کو کہا کہ اس کو ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ تو تندرست ہوگی ورنہ نہیں۔ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی ورنہ نہیں، اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرہ کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ اور شہزادی کو وہیں ٹھہراؤ، وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بناؤ ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔
آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور گناہ پر اکسایا اور کہا پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس وسوسے کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حاملہ کر دیا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابیض شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اور قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ورانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ دفن ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے۔ میت کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر راہب برسیسا کے حجرے کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم دیا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابیض شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو، میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں شیطان ہوں، میرا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر وہ سجدہ غیر اللہ نہ کرتا تو دوسرا گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔